درخواست ہے ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ آپ کی اس مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا عمر معاویہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا اور مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ آپ حضرات کا یہ اچھا خاصا جلسہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ محمد اسماعیل صاحب جو مولانا کے والد گرامی قدر ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے عزیز مولانا ذیشان حیدر صاحب بھی آپ کے علاقہ کی مشہور شخصیت ہیں، اور جامعہ مفتاح علوم سرگودا کے استاد حضرت مولانا عمار مسعود صاحب اور مولانا عبدالرحمن صاحب اور دیگر بھی حضرات موجود ہیں علماء کرام۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی تشریف آوری کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، اور ایک عرصے سے وہ آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بھی مسجد کی برکات میں سے ہے۔ کوئی ہسپتال بنتا ہے، ساتھ میڈیکل سٹور بھی بن جاتا ہے، ساتھ کنٹین بھی بن جاتی ہے، رستے میں پیٹرول پمپ بنتا ہے، اس کے ساتھ وہ شاپ بھی بن جاتی ہے، کنٹین بھی بن جاتی ہے۔ تو اصل میں مسجد یہ مرکز ہے معاشرے کے، مسلمانوں کے معاشرے کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آ کے مسجد تعمیر فرمائی، اور ساتھ آج بھی مدینہ جانے والے جانتے ہیں وہاں صفہ وہ چبوترا موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مسجد کے ساتھ مدرسہ بنایا تھا، اور وہاں 400 صحابہ رہتے تھے، اور وہاں قرآن کی اور حدیث کی اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ خوش قسمت ہیں، وگرنہ آج کے معاشرے میں رات کے وقت میں ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، گانوں کی محفلیں سجتی ہیں، رچ اور کتے کو لڑانے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان اپنا سونے سے بھی قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، اور انہیں پھر اللہ کے گھر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کا شکر کریں کہ اس نے آپ اور ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی۔ ایک شخص تھا نا، مالک تھا وہ کسی کا، کوئی اس کا غلام اور نوکر تھا، اسے کہتا ہے چلو بازار چلتے ہیں خریداری کرنے کے لیے۔ نوکر تھا، اس نے اس کی بات ماننی تھی، اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب بازار پہنچے تو مسجد میں اذان کی آواز ہوئی، اب اس نے کہا اپنے مالک سے کہ جی اذان ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے آ جاؤ، پھر ہم خریداری کرتے ہیں۔ وہ مسجد میں چلا گیا اور وہ باہر ہی انتظار کرنے لگا، جو مالدار تھا۔ لوگ آئے، نماز ہو گئی، سب چلے گئے، وہ اندر سے نکل ہی نہیں رہا، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا بہت دیر ہو گئی تو وہ باہر سے آواز لگاتا ہے، کہتا ہے باہر کیوں نہیں آتے، اب تو سب چلے گئے۔ اس نے کہا مجھے وہ باہر آنے نہیں دیتا، مجھے وہ کہتا کون، یہاں تو کوئی بھی نہیں، تو اکیلا ہے۔ اس نے کہا وہی جو تجھے اندر نہیں آنے۔ تو اس مسجد کے نمازی صرف آپ نہیں ہیں، ہمارے مسجدوں میں اگر سارے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تو یقین مانیے مسجدیں کم پڑ جائیں۔ وج میں جتنی مسجدیں ہیں اور جتنے مسلمان رہتے ہیں، کیا یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ مسجدیں کافی ہیں؟ مردم شماری ہونے جا رہی ہے، مردم شماری میں دیکھیں ہر علاقے کے
مسلمان دیکھیں، بالغ جوان بوڑھے بچے مسلمان دیکھیں اور وہاں کی مسجدیں دیکھیں۔ کسی نے کہا تھا آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، مسجد کے پڑوسی ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، یقین کیجئے گا وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اذان ہوئی، اس کے قریب سے لوگ گزر کے مسجد میں گئے، وہ مسجد کا ہمسایہ ہے، وہ اس سے قریب ہے، وہ نہیں آتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے چلے بھی گئے، وہ آتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، جاتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے اسے اندر کوئی آنے نہیں دیتا۔ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر آ سکتا ہے؟ بتائیے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو، کوئی کسی کا دشمن ہو، کوئی کسی کا دشمن بھی اس کے گھر آتا ہے، تو جو اللہ ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، جہاں کہیں کوئی فیکٹری بنتی ہے، کوئی مل بنتی ہے، وہاں خوشحالیاں آ جاتی ہیں، روزگار کھل جاتا ہے، سڑکیں بن جاتی ہیں، ریل ٹیل ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جہاں یہ مدرسے کھلتے ہیں، اس کی برکت سے آپ کے بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بچے حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں۔ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات میں آپ کے پاکستانی قوم کے جن بچوں اور بچیوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر کے امتحان دیا ہے، کامل الحفظ کا، ان کی تعداد 98,264 ہے۔ الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب، اور پوری دنیا میں ایسی تعداد نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ یہ بیچارے مسکین طبقہ مولوی کہتے ہیں نا، کیا عزت ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن ایک دن آنے والا ہے، الا ان العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ہر ایمان والا عزت والا ہے۔ عزت تو وہی ہے نا جو عزت والے کے ہاں ہو، جو کسی ذلیل کے ہاں عزت ہے وہ کیسی عزت ہے؟ بس اللہ کی نظر میں بندہ نہ گرے، اسے لوگوں کے عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری نظروں میں پسماندہ طبقہ جسے انگریز نے ایک گھٹیا بنا کے پیش کیا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا اسی سے اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا کام دیا ہے۔ ہم کوئی قیمتی چیز منگوائیں گھر سے، بچے سے سونا منگوانا ہو، کوئی چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ سرگودا چلے جاؤ، وہاں سے 1 ہار اور 2 کانٹے اور زیور فسٹ بنوا کے لے آؤ، یہ 20 لاکھ روپے لے لو۔ کوئی بھیجتا ہے؟ بولو یار، انڈے بھی نہیں منگوا دے، توڑ کے نہ لے آوے۔ کیوں جی؟ ہم اپنے کام کے لیے چنتے ہیں تو رب کا کلام تو کلاموں کا سردار ہے، اس نے بھی اپنے کلام کے لیے جس کو لگایا ہوا ہے اس نے بھی تو چن کے لگایا ہوا ہے۔ گھر میں کوئی مشورہ ہو، بچوں کو بٹھاتے ہیں پاس، کیوں جی؟ کوئی بچے کی شادی کرنی ہوئے، رشتہ کرنا ہوئے، کوئی مکان دا بٹوارا مکان مننے ہو، من وراثت تقسیم کرنی ہو، مشورے میں بچوں کو بٹھاتے ہیں؟ دستو نہیں، لیکن اللہ ان بچوں کو اپنے کلام کا حافظ بنا کے ان سے اپنے قرآن کی حفاظت دے رہا ہے۔
کوئی چاہے میٹرک کر لے کرے، ہم مخالف نہیں ہیں. یاد رکھیے میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، سب کچھ ہے، وہ سب ضرورت ہے، فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے. اور جتنا بھی دنیا کا ہنر ہے، دنیا کا فن ہے، یہ دنیا تک ہے، آنکھ بند ہونے تک ہے. معاف کیجئے گا، کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری، کسی حکیم کی حکمت، کسی بڑے کی بڑائی، کسی زمیندار کی زمین، کسی مالدار کا مال قبر میں اس کے کام آتا ہے. لیکن قرآن والا جب قبر میں جاتا ہے، اللہ کی قسم قرآن ساتھ لے کے جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس قبر کو جس میں حافظ نے دفن ہونا ہوتا ہے پہلے سے کہہ دیتا ہے، دیکھ یہ قبر تیار ہو رہی ہے، یہ عام آدمی کی قبر نہیں، یہ حافظ قرآن کی قبر ہے. تو نے آنے والے کو کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ وہ میرے قرآن کا حافظ ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے. حدیث پاک میں جو الفاظ آتے ہیں وہ قبر کہتی ہے یا ربی کیف آکلہ وفی جوفہ القرآن، اے اللہ میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے. اور ایسے واقعات ہم سے دوستوں نے ذکر کیے. قبرستان میں سیلاب آئے، قبرستان میں پانی پہنچا، قبریں کھلی، حفاظ کی قبروں میں ان کے جسموں سے لپٹے ہوئے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے. کمائی تو یہ ہوئی. اگرچہ کوئی نہ کرے قدر، او حافظ یہ نا، او حافظ جی کہو، لیکن میرے دوستو جس کا کلام ہے اس کے ہاں بڑی قدر. حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، شاید نہیں پڑھی، مشہور حدیث ہے. حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے بڑے لوگ، میری امت کا معزز طبقہ وہ ہے جن کے سینے میں قرآن ہے. آپ کہہ دیں گے او تو کوئی نہیں، یہاں تو معزز وزیر ہے، منسٹر ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، فلاں ہے فلاں ہے. نہیں، صرف یہ جہان نہیں ہے، یہ تو چل چلاؤ کا جہان ہے. اصل تو وہاں آنے والا ہے جہان جہاں ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، عرش کا میدان برپا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر کوئی وہاں پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مجمع سے حافظوں کو بلا کے کہے گا تم ادھر آ جاؤ، میں نے آج کے دن کے لیے تمہارے لیے مشک اور عنبر کے ٹیلے بنائے ہیں، آج تم نے وہاں سیریں کرنی ہیں. اس دن عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ حافظ کے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے میں کہے گا حافظ کو، دیکھ حافظ یہ تیری برادری ہے، یہ تیرا خاندان ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس جنت میں جانے کے لیے عمل نہیں ہے. اگر میں ان کے عملوں کو دیکھوں تو میں جہنم میں بھیجوں. لیکن آج میں اپنے کلام کی عزت یوں کرنا چاہتا ہوں کہ تیری وجہ سے تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت بھیجنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جب اللہ یہ کہہ دے گا کہ اے حافظ 10 لوگوں کو جنت بھیجنا ہے میں نے، وہ کھڑا ہے تیرا خاندان، نام تو بتاتا جا، جنت میں میں بھیجتا جاتا. سبحان اللہ. جب وہ کہے گا تسی بھی چاچا جی آ جاؤ نا، پھپھا جی تسی بھی آ جاؤ، ماما جی تسی بھی آ جاؤ، خالہ تسی بھی آ جاؤ. اب کہیں گے باقی برادری کے لوگ 5 نام لیے ہیں، 5 باقی ہیں، اللہ کرے باقی 5 میں میرا نام لے لے، حساب کتاب تو بڑا مشکل ہے، یہی سے میرا پار ہو جائے. اور حافظ کو آج آپ نے قرآن سنا ماشاءاللہ، قاری حماد صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے علاقے کے بہت اچھے قاری ہیں ماشاءاللہ. اللہ جو قرآن سنے گا اور خود کہے گا، اور اللہ حافظ کو وہی لفظ کہے گا جو جبریل امین نے غار حرا میں حضور سے کہا تھا. کیا لفظ تھا وہ؟
یہ تو آخر ہو جائے اقرا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، پھر کہا اقرا ما انا بقاری اقرا، تو اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، حافظ صاحب قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ، تم قرآن کی آخری آیت پہ پہنچو گے، جنت کے سب سے اونچے درجوں میں پہنچ جاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درجے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، کیوں کہ اس جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کے عرش کا فرش ہے۔ نیچے پھر نیچے پھر نیچے، اور جنت میں جانے کے بعد کسی بھی جنتی کو کوئی افسوس، کوئی پریشانی، کوئی رنج نہیں ہوگا، ایک قلق، ایک افسوس ہمیشہ کا ہوگا کہ میں نیچے درجے میں ہوں، وہ اوپر کے درجے میں ہے۔ دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے، بلکہ میرا گھر بڑا تھا، اب یہ اوپر کیسے ہے؟ کاش میں بھی اوپر ہوتا۔ تمنا کرے گا کہ میں نے دنیا میں جو وقت نیکی کے بغیر گزار دیا، اللہ کی یاد کے اور اس کے ذکر کے بغیر گزار دیا، کاش میں اس وقت میں اللہ کو یاد کر لیتا، میرا بھی درجہ اوپر ہو جاتا۔ اس طرح اوپر سے نیچے، اور جہنم کے درجے نیچے سے اوپر، سب سے برا درجہ سب سے نیچے ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس طرح درجے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنی آیتیں قرآن کریم کی ہیں اتنا ہی درجے جنت کے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں مشہور قول کے مطابق کتنی ہیں؟ دوستو بھی حافظ کچھ بول رہے ہیں، سنو سر، 6666، اور قول بھی ہے، بہرحال مشہور یہی ہے 6666۔ تو سبحان اللہ، حافظ جنت کے 6666 درجے پہ ہوگا۔ ناکنا سبحان اللہ، سوال نہ مل رہے سن کے لوڑ سواب سن تک ہور چاہیے جی، کیوں بھائی کیا چاہیے؟ پیسے، زمینہ، آج سبحان اللہ، سبحان اللہ، 6666 درجہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جب حافظ ایک آیت پڑھے گا اس کا درجہ بلند ہوگا، اللہ ساتھ ساتھ ماں باپ کا درجہ بھی بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ، جہاں حافظ جائے گا ماں باپ نیچے نہیں رہیں گے، ساتھ جائیں گے۔ اور ایک حدیث تو ایسی عظیم ہے، میرا دل چاہتا ہے جہاں بھی قرآن کریم کی بات ہو، قرآن کا مدرسہ ہو، قرآن کے حوالے سے دستار بندی کی محفل تقریب ہو، وہاں یہ حدیث ضرور سنائی جائے، اس میں ترغیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حافظ کو انعامات بیان فرمائے، سو فرمائے کہ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کرے گا، 10 خاندان کے جہنمیوں کو بخشوائے گا۔ اللہ اسے کہے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل بن کے اس کے اوپر سایہ کرے گی، قرآن کی صورتیں اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، یہاں تک کہیں گی اے اللہ حافظ کو بخش دے، اگر نہیں بخشنا تو ہمیں قرآن سے نکال دے۔ یہ تو ہے فضیلتیں، لیکن ایک عظیم فضیلت جو ماں باپ کے بارے میں ہے وہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ حافظ کے ماں باپ کو بلائے گا قیامت کے دن، اور بلا کے اللہ ان کے سر پہ نور کا تاج رکھے گا۔ تاج کی روشنی اس بلب جیسی، اس جیسی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی آپ ہی دستار بندی کرنی ہے، کیوں بھی کرنی نہیں؟ یہ حافظ ہے نہیں، دوسرے نال جالیں دو ہیں ماشاءاللہ، دستار بندی کر کے بس رومال واپس لے لے، سنا دعا تو بعد واپس دے کے جاؤ۔ یہ مدرسے والے بچوں کو پگڑیاں پہناتے ہیں، رومال باندھتے ہیں، بچیاں ہوں ان کی چادر پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آپ کی ہے لے جاؤ،
جب اللہ قیامت کے دن اس قرآن کی نسبت میں ماں باپ کی تاج پوشی کرے گا، یہ چادر پوشی کرتے ہیں، اللہ تاج پوشی کرے گا، یہ چادر دستار پگڑی واپس نہیں لیتے، رب واپس لے گا نہیں، بولیے نہیں۔ پھر میرے دوستو یہ بات دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حافظ کے والدین کو، ماں اور باپ کو حافظ بچے اور بچی کی نسبت سے نور کا تاج پہنائے گا، تاج پوشی کرے گا اور وہ نور کا تاج واپس نہیں لے گا، تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ حافظ کی ماں اور اس کے باپ کے سر پر جو یہ نور کا تاج ہے، کہنے کو تو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں آپ میں سے کس کس کا دل چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور ہمارے سروں پہ وہ تاج ہو جو حافظ کے باپ کے سروں پہ ہوتا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، نہیں چاہتا ہے ہاتھ کھڑا نہ کرے، تو سب کا چاہتا ہے، سب کا چاہتا ہے۔ نسخہ بتا دوں آپ کو، کیوں جی؟ یہ نسخہ میرا نہیں ہے، کسی حکیم شکیم کا نہیں ہے، ہاں اے علاقہ حکیمہ رہتے نہیں، حکیمہ تو اس نے اتنے سنبھالنا کیجئے کرو، ایک حکیم ساتھ ہے نا، بیچارے قبرستان جاتے اپنا چہرہ چھپا لیتے، رومال لے کے چہرہ چھپا لیا، لوگ کہتے حضرت کیا کرتے ہو؟ یعنی میں نے شرم آ گئی ہے، سارے میرے مریض ہیں۔ یہ جالدوس کا، ارسطو کا، افلاطون کا، اجمل خان کا نسخہ نہیں ہے، اس ذات کا نسخہ ہے کہ زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو سکتا ہے، حضور کی بات میں فرق نہیں آ سکتا۔ بتاؤ نسخہ کیوں جی؟ نسخہ یہ ہے، نسخہ نبوی یہ ہے، نسخہ مصطفی یہ ہے، سچا سچا نسخہ یہ ہے، خدا کی قسم سونے اور ہیرے سے سچا نسخہ یہ ہے۔ اے میری امت کے شخص، اے میرے امتی، رب نے بچہ دیا ہے، بچی دی ہے، حافظ تو بنا دے، قیامت کے دن رب سے نور کا تاج لے کے میں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا خیال ہے، نسخے پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ ہاتھ کریں جو وعدہ کرتے ہیں حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، پکی گل ہے انشاءاللہ۔ تو نہ لکھنے چاہیے، کیوں جی؟ ایک کوڑا وعدہ ہے کہ سچا، پکا یا کچا؟ پکا۔ جوش آلا کہ ہوش آلا؟ ہوش آلا۔ جوش آلا نا؟ ہوش آلا۔ ہاں، اس واسطے اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ہمارے پختون بھائی بیٹھے ہوں تو محسوس نہ کریں۔ ایک خان صاحب نے جماعت کا بیان سنا، یہ تبلیغ جماعتیں آتی ہیں نا، تو بیان سن کے بڑا متاثر ہوا، تو کہتا لکھو ہمارا 4 مہینہ، لکھوا دیا۔ اب وہ تو اب ارادے پہ وصولی کرتے ہیں، گھر پہنچ کے خان صاحب نکلو بسم اللہ دو، تم کیا ہوا؟ تم نے لکھوایا 4 مہینہ؟ آخر لگا خو ہماری بات سنا، جب ہم نے ارادہ لکھوایا تھا اس وقت ہم جوش میں تھا، اب ہم ہوش میں۔ اس بات سے پوچھنا بیان کہ تسی یہ جڑے وعدہ کر دیو اے جوش آلا ہے کہ ہوش آلا؟ دوستو یقین کرو بہت مزہ آئے گا اس میں، اللہ وہاں بھی اکٹھا کرے اور سب کے سروں پہ تاج ہو، پوچھے اور تمہارے سر پہ تاج کیسے آ گیا؟ وہ کہے تمہارے سر پہ تاج کیسے آ گیا؟ تو پھر ایک دوسرے کو کہیں تم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، تم نے بھی وعدہ کیا، میں نے بھی کیا، تم نے بھی وعدہ پورا کیا، میں نے بھی پورا کر لیا، رب نے تمہارے سر پر بھی نور کا تاج سجا دیا، میرے سر پر بھی نور کا تاج سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قائم رکھے اور یہاں کے منتظم محتمین اساتذہ مولانا عمر معاویہ صاحب جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، انتظامیہ مسجد ہے، اللہ سب کو خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل محلہ ہیں میرے دوستو مسجدوں کو آباد کریں۔ آگے تو رمضان آ رہا ہے، آوے کہ نہ آوے؟ سن کے بھی آوے، یہ ہوئے نہ آوے، کیوں جی؟ مدروں سے رکھ سو انشاءاللہ۔ بیک لو گرمی بھی ہونی ہے، تراویاں پڑھ سو، کتنی 8 ادا ہے نہیں؟ یہ تھوڑا سا مشقت والا کام ہے، اس پہ اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم آنکھ کھل جائے، حضور فرماتے ہیں جو رمضان میں ملتا ہے مسلمان کو پتہ چل جائے، دعائیں مانگے، تمنا کرے، اے اللہ سارا سال رمضان رہے۔
بس رمضان سے یاری لگاؤ، قرآن سے یاری لگاؤ، رب والوں سے یاری لگاؤ، خدا کی قسم وہ دنیا بھی بنا دے گا، جنت بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کو جو حافظ بنے ہیں، جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے، ان کو بھی ان کے والدین